السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ آج پھر لٹک گیا۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس کی ساری اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ جناب بول ٹی وی کے مالک کا پتہ لگ گیا ہے۔ بول ٹی وی کا مالک اصل میں کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ یہ سوال بہت دیر سے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ریومرز وغیرہ اڑی ہوئی تھیں، تو ادھر بھی پھر ہم نے اپنے تھوڑے سے کبوتر بھیجے، کبوتروں نے جا کے پتہ کرایا۔ صرف ہم نے یہی نہیں پتہ کرایا کہ مالک کون ہے، اصل مالک کون ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کچھ یہ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اصل میں کہانی اور اب آگے اس ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ سے جو میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو سبسکرائب اٹ۔ 44% ٹارگٹ اب ہمارا اچیو ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ ہر روز جو ہے وہ 1% سے ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں۔ وی ویری کلوز ٹو آر 50% لینڈ مارک ناؤ۔ تو آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ 8 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ کو ہم جلد از جلد اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آل ویڈیوز بھی پریس کرنا ہے، اور اس کے بعد کھبے سجے پوچھنا بھی ہے بھائی جان کسی نے نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو اس کو بھی سبسکرائب کروائیے۔ دوسرا، میں ایک خبروں کے سلسلے کو آگے شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ آخری ویڈیو جو ہم نے کی تھی جاوید اقبال صاحب کی، صنم جاوید جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے والد کا جو ہم نے انٹرویو کیا تھا، اس کے بعد ہمیں بہت سا فیڈ بیک آیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ناراض زیادہ ہوئے ان کی گفتگو سن کے، جبکہ بیوقوفی ہے، میرے خیال میں بہت بڑی بیوقوفی ہے، کیونکہ ہم نے ان کو وہ پلیٹ فارم دیا تھا کہ جہاں پہ اصل صورتحال آپ کو پتہ لگ سکے کہ ان کی فیملی کی اصل صورتحال کیا ہے۔ بلکہ آپ اگر نوٹ کیجئے تو آخر میں چل کے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، تو اس پہ ان کے فادر نے کہا کہ میں جواب تو دے دوں گا لیکن آپ چلا لیں گے۔ میں نے کہا جی آپ بولیے، بالکل ہر چیز چلے گی، اور میں نے چلایا۔ وہ جو جس طرح انہوں نے کہا، ان کے والد صاحب سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی بات ان کی کاٹی تو نہیں ہے یا کسی چیز سے آپ کو منع تو نہیں کیا، جو جس طرح جو کہا ہم نے چلا دیا۔ ہمارا مقصد صرف یہ بات ہے کہ دونوں سائڈ آف دا سٹوری آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جرنلزم اسی کا نام ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو صرف ون سائڈ آف دا سٹوری ہی انفارم کی جائے، دونوں سائڈز کا پتہ ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے اندر جو لوگ ملوث تھے، جو گرفتار ہوئے ہیں، جو جیلوں کے اندر ہیں، ان کے حوالے سے ان کی فیملیز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمارا فرض تھا اب تک پہنچانا، اور یہ میرے آگے بھی کوشش رہے گی۔ یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیگر خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، میں بالکل کلیئر کٹ یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ان کی فیملیز بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتی ہیں، اور اگر آپ کو یہ پلیٹ فارم چاہیے، اٹس اوور دیئر۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی میں یہ بھی کلیئر کٹ کہہ دوں، اگر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، ہم آپ کو انٹرویو کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تاکہ آپ لوگوں تک اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور پہنچائیے۔ ہمارے یہاں پہ سینسرشپ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا۔ خبروں کے سلسلوں کو اب ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جناب ڈالر جو ہے اس کی گراوٹ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور انٹر بینک میں $1 جو ہے وہ $300.90 تک آ گیا ہے، یعنی اپروکسیمیٹلی $301 کے آس پاس آ گیا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 299 تک جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ اچھا، بیچنے کے حوالے سے اس میں بھی ابھی ڈفرینس ہے، بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ اگر آپ ڈالر لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو زیادہ پرائس جو ہے وہ کوٹ کی جا رہی ہے، تو لیکن اس نے ایک بڑا مطلب اپروکسیمیٹلی تقریباً $38 کی ڈائیو جو ہے وہ اب تک ڈالر کے اندر جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مومنٹم اسی طرح ہی چلتا ہے کہ نہیں چلتا، لیکن یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دس کہ یہ کمال ڈنڈے کا ہے، یہ ڈنڈے کی بدولت ہوا ہے سارا کچھ۔ یہ پچھلے 4-5 دن کے اندر جو پینک پھیلی ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کمال ہوا ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور سوال بھی اٹھانا چاہوں گا کہ یہی سارا کچھ اسحاق ڈار صاحب کے انڈر کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ مطلب نون لیگ کے دور میں وہ یہ سارے پرابلمز موجود تھے، یہ اسمگلنگ ہونا، یہ ہوڈنگ ہونا، یہ سب کچھ ادھر بھی موجود تھا، کچھ نہیں کیا گیا، کچھ نہیں کیا گیا اس سارے معاملے کے اندر۔ کوئی ایکسٹراڈنری کام نہیں ہوا ہے، صرف اسٹرکٹ ہوا ہے، صرف لا امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سوال پوچھنا چاہیے اسحاق ڈار صاحب سے کہ جناب یہ سارا کچھ آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں کیا گیا، کہ لوگ اب پینک میں جا کے جنہوں نے ہوڈنگ کی ہوئی تھی وہ جا کے بیچنے کی کوشش کریں۔ یو شوڈ ہیو ڈن آل دیٹ، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کار کونسل کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، جنگ نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس میں لکھا ہوا جی ڈالر کی قیمت مارکیٹ کے برابر لانے کے لیے ہر ممکن کارروائی کا فیصلہ ہوا ہے۔ عسکری قیادت نے کہا ہے کہ ڈالر کی قیمت مارکیٹ ویلیو کے مطابق لانے تک ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت اس وقت $250 کے لگ بھگ ہے، جو ٹرو ویلیو جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ $250 ہونی چاہیے۔ روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق لانے کے لیے ایف آئی اے حساس ادارے ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک مل کر کارروائیاں کریں۔
بجلی چوری کا خاتمہ بھی ترجیح رہے گا. انٹیلیجنس بیورو بجلی چوری میں مدد کرنے والے سرکاری اہلکاروں کی فہرستیں بنائے گی. بجلی چوری میں ملوث اہلکاروں کی تبدیلی اور تعیناتی کے بجائے فوجداری قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی. تو یہ ڈالر کے حوالے سے یہ خبر بھی ہے. اس کے علاوہ سیکٹری پاور راشد لنگڑیال نے یہ کہا ہے جی بجلی چوری سے متعلق اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 8 کروڑ یونٹ بجلی چوری کا کھوج لگا لیا گیا ہے اور بجلی چوری میں ملوث 194 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اب تک 35 کروڑ 20 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں وہ عائد بھی کیے جا چکے ہیں اور بجلی چوری پر لیسکو اور میپکو میں دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں بہتر کام ہو رہا ہے. تو لیسکو اور میپکو دونوں کو ہی جو ہے وہ تعریف کرنی چاہیے کہ میں تو کہنا انہوں نے نپو ذرا صحیح طریقے نہ. یہ صرف جرمانے نہیں، ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں. ان کو یہ جو بجلی چوری کے اندر لوگ ملوث ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے خاص طور پہ جو مگرمچھ ہیں، ان کو تو اٹھا کے جیلوں کے اندر ڈالیں. ان کو لگ پتہ جائے کہ یہ کیونکہ ان کی بجلی چوری کا نقصان آپ جیسے لوگوں کو پے کرنا پڑتا ہے، ایک عام شخص کو پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی جیب سے زیادہ بل پھر دینے پڑتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور بھی چوری کے حوالے سے دیکھ لیجئے. حساس ادارے کی رپورٹ آئی ہے، اس کو مختلف اخباروں نے آج رپورٹ بھی کیا ہے کہ ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدان بھی ملوث ہیں. اور ایرانی تیل سے مراد ہے ایرانی تیل کی سمگلنگ. یہ کوئی ٹریڈ نہیں، سمگلنگ کے اندر جو ہے سمگلڈ آئل جو آتا ہے ایران سے، ماشاءاللہ 29 سیاستدان بھی اس میں ملوث ہیں. تو ان لوگوں کے بارے میں جناب یہ بتایا جاتا ہے کہ سول حساس ادارے نے سمگلنگ پر رپورٹ وزیر اعظم ہاؤس میں جمع کروائی ہے. اس میں انکشاف بھی کیا گیا ہے کہ تیل کی سمگلنگ سے ہونے والی آمدنی دہشت گرد بھی استعمال کرتے ہیں. رپورٹ کے مطابق ایران سے پاکستان کو سالانہ 2 ارب 81 کروڑ لیٹر سے زیادہ تیل سمگل ہوتا ہے. ایرانی تیل کی سمگلنگ کے باعث پاکستان کو سالانہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے. ملک بھر میں 995 پٹرول پمپ جو ہیں ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. 995، اندازہ 1000 کے آس پاس ہو گئے تقریباً. ایرانی تیل کی سمگلنگ میں 90 سرکاری حکام بھی ملوث ہیں اور 29 سیاستدان بھی ایرانی تیل کی سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں. آپ سوچئے اس ملک کو کہاں کہاں سے نوچا جاتا ہے، کہاں کہاں سے اس کے ٹکڑے اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سیاستدان، اس ملک کے سیاستدان جن کا کام ہے پارلیمنٹ میں جانا، 62-63 کے اوپر پورا اترنا، وہ لوگ بھی اس سمگلنگ کے اندر جو ہیں وہ ملوث ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 722 کرنسی ڈیلرز حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں بھی ماشاءاللہ ملوث ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ اور خبریں. ایف آئی اے پشاور زون نے حوالہ ہنڈی میں ملوث بیرون ملک میں مقیم افراد کے خلاف بھی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے. حوالہ ہنڈی میں ملوث افراد کی معلومات کی فراہمی سے متعلق مختلف بیرونی ممالک سے معاہدہ ہوا ہے، جس کے تحت ملک میں حوالہ ہنڈی میں گرفتار ملزمان کے موبائل فون سے بیرونی ممالک کے نمبرز لیے جائیں گے، جبکہ ان کے موبائل فون سے لین دین کی تفصیلات بھی لے لی جائیں گی. ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ معلومات ملنے کے بعد ایف آئی اے کا باہمی قانونی مدد ونگ انٹرپول کے ذریعے بیرون ملک سے رابطہ کرے گا. ایف آئی اے حکام نے کہا ہے کہ بیرون ممالک سے ملزم کی شناخت، سبسکرائبر اور بینک ڈیٹیلز اور دیگر معلومات بھی طلب کی جائیں گی. تفصیلات ملنے کے بعد بیرون ملک سے حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم کی نان بیلیبل گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے. ایک اور خبر کے مطابق جناب ذرا قانونی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بول ٹی وی کے بارے میں بھی جو ہے وہ جو ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایف آئی اے نے جناب سائفر کیس سے متعلق بنائی گئی خصوصی عدالت میں درخواست جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت میں اسد عمر کی درخواست سے ضمانت کی سماعت 14 ستمبر کو ہے. اسد عمر کی درخواست کا ذکر چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی درخواست میں نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کی تعمیل نہیں کی جا رہی. شریک ملزمان کی ضمانت سے متعلق بھی سرٹیفکیٹ میں لکھنا ضروری ہے. ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت پر سماعت کی مخالفت کر دی ہے. تو ایک جناب یہ خبر ہے. اس کے علاوہ سیکرٹ عدالت کے جج ابو الحسنات نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کی آج سماعت کی، جس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنچوتا صاحب عدالت میں پیش ہوئے. اسپیشل پروسیکیوٹر سپریم کورٹ میں مصروفیات کے سبب عدالت میں پہنچ نہ سکے، جس کے باعث ان کا انتظار کرنا پڑا. انیشلی پروسیکیوٹر کے نہ آنے کے باوجود سلمان صفدر صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں انہوں نے عدالت سے سماعت شروع کرنے کی استدعا کی، جس پر جج صاحب نے سائفر کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا. بعد میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت 14 ستمبر تک ملتوی کر دی. عدالت نے آئندہ سماعت تک عمران خان کے وکلاء کو درخواست پر تکنیکی اعتراض دور کرنے کی ہدایت بھی ساتھ کی. اس کیس کے دوران ایک بڑا انٹرسٹنگ آپس میں مکالمہ ہوا جج صاحب اور نعیم پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں ان کے درمیان. ہوا یہ کہ جج صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں پچھلے ہفتے رخصت پہ گئے ہوئے تھے، ان کی اہلیہ بیمار تھیں اس وجہ سے.
تو نعیم پنچوتا صاحب نے ان سے کہا کہ جی گزشتہ ہفتے آپ چھٹی پر تھے, آپ کی رخصت پر ڈیوٹی جج بھی موجود نہیں تھے, 1.5 ہفتے سے ضمانت پر دلائل نہیں ہوئے, آج بھی پروسیکیوٹر وقت پر نہیں آئے. جج صاحب نے کہا, نعیم پنچوتا صاحب سے سوال کیا آپ کی اہلیہ نہیں کیا؟ تو پنچوتا صاحب نے کہا میری ابھی شادی نہیں ہوئی. تو جج صاحب نے کہا کہ جب شادی ہوگی تو میں آپ کی شادی پر ضرور آؤں گا, آپ کو شادی کے بعد اہلیہ کی ذمہ داری کا احساس ہوگا, شادی کے بعد کی مجبوریوں کا آپ کو احساس بعد میں ہوگا. تو اس وجہ سے بیسکلی یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چل سکا. اب وہ بیسکلی 9 ستمبر تک پہلے جو ہے وہ اس کی سماعت ملتوی ہوئی تھی, اب یہ مزید جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے. اس کے علاوہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج صاحب نے سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. اس میں شیراز رانجھا صاحب جو وکیل ہیں وہ پیش ہوئے عمران خان صاحب کی جانب سے. انہوں نے کہا جی عدالتی احکامات کے باوجود چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کے بچوں سے ٹیلی فون کے اوپر گفتگو نہیں کروائی گئی. عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بچوں سے ملاقات کا حکم بھی دیا تھا. سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا جائے, سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کیا جائے. اس میں کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بچوں سے ٹیلی فون اور واٹس ایپ کے ذریعے بات کرانے کا حکم دیا جائے. وکیل نے دلائل یہ سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل نے یہ کہا ہے کہ ملزم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت گرفتار ہے, اس لیے ٹیلی فون یا واٹس ایپ پر بات نہیں کروائی جا سکتی. سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ ملزم سے بیرون ملک بیٹھے بچوں سے ٹیلی فون پر بات نہیں کروا سکتے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت فون پر بات کروانے میں کوئی قدغن نہیں ہے. تو اس کے بعد جج صاحب نے جو ہے انہیں کہا کہ جی آپ ہر صورت اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں, ان کی بات کرائیں, اور 15 ستمبر تک جو ہے اس کی سماعت بھی ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ بشرا بی بی اور سابق معاون خصوصی زلفی بخاری کی آڈیو لیک کے خلاف سابق خاتون اول نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے اب رجوع کر لیا ہے اپنی مبینہ آڈیو کے حوالے سے. انہوں نے پولیس اور ایف آئی اے کے خلاف یہ درخواست جمع کروائی ہے, اور سردار لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ اس میں وکالت کر رہے ہیں, اور پیمرا کو بھی اس کے اندر فریق بنایا گیا ہے. بشرا بی بی کی درخواست کے ساتھ میاں نجم الثاقب کیس میں جسٹس بابر ستار کے حکم نامے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے درخواست میں کہ گھر کی ٹیلی فون کی ریکارڈنگ کو غیر قانونی اور اختیار سے تجاوز قرار دیا جائے. یہ بھی قرار دیا جائے کہ اس طرح کی ریکارڈنگ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس درخواست کے حتمی فیصلے تک فریقین کو بشرا بی بی کے خلاف کسی بھی ایکشن سے روکا جائے. من گھڑت اور بے بنیاد آڈیو کی بنیاد پر پولیس اور ایف آئی اے کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے. درخواست گزار کا کہنا ہے کہ بے بنیاد آڈیوز کو مختلف چینلز پر نشر کر کے بشرا بی بی سے منسوب کیا گیا. مبینہ آڈیوز کو چینلز پر بشرا بی بی سے منسوب کر کے نشر کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہوئے. بشرا بی بی مذہبی اور پردہ دار خاتون ہے, سیاست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا ویسے یہ کچھ زیادہ ہو گیا, سیاست سے تو خیر ان کا پوری طرح تعلق ہے, ایسی بات نہیں ہے. ارسلان بیٹا والی جو آڈیو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ان کا سیاست سے پوری طرح تعلق تھا, ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک البتہ ان کی سینکٹی, ان کی پرائیویسی کا تعلق ہے, بالکل میں خود یہ بات سمجھتا ہوں کہ انلیگل فون ٹیپنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے یہ ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے unless اور until you have a legal cover. اس میں تو تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی ہے. اگر تو آپ کو قانونی طور پہ اجازت ہے, آپ کے پاس اجازت نامہ ہے اس چیز کا, پھر آپ بے شک اگلے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تحقیقات کرنے کے لیے بالکل کریں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی شہری کی جو ہے نا ٹک 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 اس طرح آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ کر لیں. دوسرا, اس سے پہلے مختلف عدالتوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات ڈسکس ہو چکی ہے کہ کیا غیر قانونی طور پہ آڈیو ریکارڈنگز کی کوئی قانونی حیثیت ہے یا نہیں ہے. لیکن دیر از اے ویری ٹرکی گراؤنڈ اوور ہیئر. میں دوسرا اینگل بھی آپ کے اوپر بتا دوں. پالیٹکس جو ہوتی ہے نا, پالیٹکس وہ فیکٹس, فگرز, ڈیسیجنز سے زیادہ پرسیپشن کے اوپر تعلق رکھتی ہے. اگر آپ کا پرسیپشن خراب ہو جائے نا تو اس کو ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اور اگر ایک دفعہ پرسیپشن کسی کے دماغ میں بن جائے کسی کے بارے میں, اس کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو بشرا بی بی اب لاکھ یہ کہتی رہیں کہ جناب یہ آڈیو غلط ریکارڈ ہوئی, میری آواز نہیں ہے, مطلب اس طرح کی باتیں جو مرضی کر لیں, لیکن جو پرسیپشن اس معاملے میں اگر کسی کا ڈیولپ ہو جائے نا کہ جی یہ گیمیں تو ہو رہی تھیں, اور اس مبینہ آڈیو کے اندر جو آواز ہے وہ زلفی بخاری صاحب کو یہ کہتی ہے کہ جناب آپ یہ گھڑیاں جو ہیں وہ سیل کرنی ہیں, تو یہ تو سب کے سامنے ہے. اچھا زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے, مطلب اس طرح کی بات کی گئی ہے. سو لیٹس سی اب یہ معاملہ جو ہے وہ کہاں تک چلتا ہے. اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب کی گرفتاری کا یہ خبر آئی تھی پہلے کہ ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. اب اس کو گمشدگی کہا جا رہا ہے, اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ گمشدہ ہو گئے ہیں. ان کے بہنوئی کامران صاحب کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروائی گئی ہے اور فوری سماعت کی اجازت مانگی گئی ہے. جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو اس کی سربراہی کر رہے ہیں, 2 رکنی بینچ ہے. اس میں درخواست میں کہا گیا ہے کہ عثمان ڈار کو 9 ستمبر کو ملیر کینٹ کے علاقے سے
درجنوں مسلح اور سادہ لباس اہلکار اپنے ساتھ لے گئے۔ عثمان ڈار کی سیالکوٹ میں واقع فیکٹری اور رہائش گاہ بھی سیل کر دی گئی۔ عثمان ڈار کی گرفتاری نگراں حکومت کی بدنیتی ہے۔ عثمان ڈار کی نظر بندی بدنیتی پر مبنی ہے، غیر قانونی قرار دی جائے۔ تو یہ معاملہ اچھا، اس میں جو ملیر کینٹ کی پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی وہ ہماری تحویل میں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ ٹوٹلی اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو ریسٹ ہی نہیں کیا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ سو ٹیکنیکلی سپیکنگ پھر یہ گمشدگی ہی بنتی ہے جب تک ایکچولی کوئی ادارہ یہ ڈکلیئر نہ کر دے کہ ہاں جی، یا اس کی گرفتاری ظاہر نہ کر دے، تو وہ یہی آئے گا کہ ہاں جی ابھی تک وہ گمشدہ ہیں۔ اس کے علاوہ خدیجہ شاہ نے کہ عسکری ٹاور مقدمے میں دوبارہ جسمانی ریمانڈ کو لاہور ہائی کورٹ میں جناب چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ان کی جانب سے سمیر کھوسا ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پولیس نے عسکری ٹاور میں 28 جولائی کو مزید جسمانی ریمانڈ لینے سے انکار کیا تھا۔ پولیس نے خدیجہ شاہ کو دوبارہ نئی دفعات کے تحت جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے۔ پہلی بار پولیس نے جسمانی ریمانڈ کے بعد خود جوڈیشل کرنے کی استدعا کی تھی۔ دوبارہ جسمانی ریمانڈ لینا حقائق کے برعکس ہے۔ عدالت خدیجہ شاہ کو دوبارہ جسمانی ریمانڈ دینے کا اقدام کالعدم قرار دے۔ تو خدیجہ شاہ کے حوالے سے یہ آیا ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں بول ٹی وی کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا۔ ہم نے آج سے چند ہفتے پہلے آپ کو یہ خبر بریک کر کے ہم نے دی تھی کہ بول ٹی وی جو ہے وہ سیل ہو گیا ہے، اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہوئی، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیے گا۔ میں نے آپ کو اس کے اندر یہ خبر دی تھی کہ آپ دیکھیے گا کہ ان کی پالیسی بھی چینج ہو جائے گی۔ یہ میں نے آپ کو اسی وقت خبر دے دی تھی کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ جائے گی، اور تب سے لے کر آج تک بہت سے ان کے پروگرامز کے اندر اور بہت سی ان کی جو نیوز لائنز ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں، کافی حد تک چینج ہو گئی ہیں۔ اب اس کے اوپر مختلف چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ جناب یہ چینل کا مالک کون ہے، ہو از دا اونر۔ لوگوں کو نام نہیں پتا تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے تو اس کے اندر ہوا میں تیر بھی اڑائے، فرینکلی اسپیکنگ۔ لیکن اب جو ہے وہ چینل کے مالک کا کافی حد تک پتہ لگ گیا ہے۔ فصیح منگی صاحب ہیں، ہی از اے سینئر جرنلسٹ، انٹرنیشنل جریدوں کے لیے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، بول ٹی وی ہیز اے نیو اونر، سمیر چشتی is the new chairman and CEO. The media group has been acquired by Asia Park Investments. تو سمیر چشتی نام ہے جناب ان صاحب کا۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ سمیر چشتی صاحب کون ہے، تو تھوڑا سا ہم آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں۔ سمیر چشتی صاحب بیسکلی جو ہیں وہ ان کے بھائی ہیں شہریار چشتی۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بیسکلی اصل the man behind the gun is شہریار چشتی۔ سمیر چشتی صاحب تو ان کے بھائی ہیں۔ شہریار چشتی صاحب جو ہیں ان کا تعلق کراچی سے رہا ہے، بچپنا وہاں پہ گزرا۔ اس کے بعد یہ ایک زمانے میں جو ہے وہ یہ کراچی گرامر سکول سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ سٹی بینک کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں، سٹی بینک میں یہ کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہانگ کانگ چلے گئے۔ ہانگ کانگ میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کمپنی کے ساتھ یہ وہاں پہ منسلک رہے۔ اس کے بعد حالیہ چند ہفتوں میں ان کا نام جو ہے وہ کے الیکٹرک کے ساتھ بھی اٹیچ ہوا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کے الیکٹرک کمپنی کے اندر جو میجورٹی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے شیئرز ایکچولی شاید شہریار چشتی صاحب نے جو ہیں وہ لے لیے ہیں۔ لیکن یہ معاملہ ابھی پاکستان کے اندر ابھی کلیئر نہیں ہوا ہے، یہ پھنسا ہوا ہے، یہ ذرا تھوڑا سا ایمبیگوس ہے یہ معاملہ۔ لیکن کے الیکٹرک کے ساتھ بھی انہی صاحب کے بھائی کا نام جو ہے وہ اٹیچڈ ہے ساتھ۔ تو لیکن یہ دونوں بھائی جو ہیں وہ اب بول کے ساتھ رہے۔ اچھا، یہ جو شہریار چشتی صاحب ہیں ان کا جو ایک اور کام ہے وہ ہے ڈیوو بسز کا، یہ بھی انہی کی ہیں۔ ڈیوو بسز بھی جو ہے وہ ان کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شہریار چشتی صاحب جو ہیں وہ مطلب جب یہاں پہ آئے تھے پاکستان میں اور انہوں نے ڈیوو کا یہ آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا تو بڑا سکسیسفلی وہ چلتا رہا، لیکن حالیہ دور کے اندر آ کے فیصل موورز نے بڑی زبردست جو ہے وہ انٹری ماری۔ انٹری تو خیر وہ پرانے ہی تھے، لیکن انہوں نے بڑا زبردست اپ گریڈ کیا اپنے آپریشن کو، تو ڈیوو جو ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک ہٹ ہوا فیصل موورز کے اس آپریشن کی وجہ سے۔ میں اس کی ریزن کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو بھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ یہ میں فیصل موورز کے بارے میں کیوں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور پروجیکٹ کے اندر اپیرنٹلی الیجڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ٹائلز کا بزنس ہے جس میں شہریار چشتی صاحب جو ہیں وہ سالک حسین چودھری شجاعت حسین کا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں، شاید ان کے ساتھ، یہ شاید والی بات ہے، شاید ان کے ساتھ بھی کوئی پارٹنرشپ یا کوئی اس قسم کا کوئی ہے کام شام۔ سو یہ لنکیجز جو ہیں یہ تھوڑی سی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں۔ لیکن سمیر چشتی صاحب جو ہیں وہ ہی از گوئنگ ٹو ورک ایز دا چیئرمین اینڈ دا سی ای او آف میڈیا گروپ۔
میری کبوتر کی اطلاعات کے مطابق کہ یہ بھی پہلے ڈسکس ہوا، ایک رائے ڈسکس ہوئی کہ شاید بول کا نام ہی تبدیل کر دیا جائے، اس چینل کا نام تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ جو پچھلے اونرز تھے انہوں نے بول کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ ہو گیا تھا، اور بہت سے ان کے اینکر جو ہیں وہ سارے کے سارے پرو پی ٹی آئی، اور وہی بلکہ میں تو پچھلے ایک مہینے میں جب سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پالیسی چینج ہو گئی ہے یا ہو جائے گی، تو میں نے اس کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ آپ دیکھیے گا ان کی پالیسی بھی چینج ہوگی، ابھی آپ دیکھیے گا۔ تو وہ جب اینکروں نے پالیسیاں چینج کی تو لوگوں نے پھر اس کا بھی بہت مذاق اڑایا کہ یہ چند 2-3 مہینے پہلے تو کچھ اور کہتے تھے، ہن کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ چینل کا مالک چینج ہو گیا تو پالیسی بھی چینج ہو گئی، تو اینکر بھی چینج ہو گئے، اینکروں نے کچھ اور بولنا شروع کر دیا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ جو پرانے کام کرنے والے ہیں، خاص طور پہ جو بہت زیادہ پرو پی ٹی آئی لائن لیتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے مشکلات ہوں، ابھی کلیئر نہیں، اوبیسلی تو مینجمنٹ کا فیصلہ، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، لیکن ان کے لیے بھی پرابلمس بن سکتی ہیں۔ تو اچھا، اس کے بعد یہ بھی ڈسکس ہوا کہ شاید چینل کا جو ہیڈ آفس ہے اس کو شفٹ کر دیا جائے، اس کو بھی شفٹ کر دیا جائے۔ البتہ یہ فیصلہ ہوا کہ چینل کا نام نہیں چینج کیا، سوری میں آگے اپڈیٹ دینا بھول گیا کہ نام نہیں چینج کیا جائے گا۔ تو جن سے میری اپنی ایک سورس سے جس سے میری بات ہو رہی تھی، اس نے ایک سوال جو ہے وہ پٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں بھائیوں کو بہت دیر سے جانتا ہوں اور بڑے سکسیسفل بزنس مین ہیں، بڑا انہوں نے اچھا کام کیا ہے، لیکن ڈیوو کے آپریشن سے جس طرح فیصل موورز کی وجہ سے وہ ہٹ ہوا تھا، سو آئی ڈونٹ نو کہ ڈو دے ہیو سو مچ انویسٹمنٹ کہ وہ پورا کا پورا ایک چینل اس طرح خرید لیں۔ ہی واز جسٹ کویسچننگ دس، سو مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو، لیکن جو بیک گراؤنڈ ہے اس ساری چیز کا وہ یہ ہے۔ تو آنے والے ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر آپ مزید پالیسی شفٹ بھی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، ویسے تو کافی حد تک آلریڈی ہو ہی چکا ہے، لیکن آپ مزید تبدیلی بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب جو ہے وہ آپریشنز جو ہیں وہ کمپلیٹلی ایک ڈفرینٹ موڈ کے اوپر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی چیئرمین نیب ظاہر شاہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ظاہر شاہ صاحب جو ہیں وہ تیسرے بڑے افسر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور اس سے پہلے چیئرمین نیب آفتاب سلطان، وہ ہم نے خبر بریک بھی کی تھی، وہ استعفیٰ دینے لگے ہیں، اور پروسیکیوٹر جنرل اصغر حیدر صاحب وہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ اب میں نے جب پتہ کرایا کہ یہ ظاہر شاہ صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا ہے، تو جو مجھے وجہ بتائی گئی وہ میں نہیں بتا سکتا میں اس لیے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ بھی نہ پوری طرح کلیئر نہیں ہے، اور جو وجہ اس نے بتائی وہ بڑی خطرناک ہے۔ سو جب تک میں اس کی ڈبل کنفرمیشن نہ کر لوں تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن مجھے یہ البتہ ضرور بتایا گیا ہے کہ یہ جو پچھلا استعفیٰ آیا تھا نا، جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب کا جس کا استعفیٰ آیا تھا، تو 16 تاریخ کے بعد جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، شاید اس کا بھی کچھ حد تک اسی سے تعلق ہے۔ چلے میں ہلکا سا اشاروں کنایوں کے اندر ہی میں یہ بات کر دیتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔